بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیات کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کہ جو نماز کے اندر خشیت رکھتے ہیں، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا اور اپنا بیان وہیں سے شروع کریں گے، گزشتہ جمعۃ المبارک پر جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ نماز کے شرائط بیان ہو رہے تھے، طہارت کے متعلق بیان ہو چکا اور اس کے بعد ستر عورت کے متعلق بیان ہو چکا۔ طہارت میں جسم کی پاکی، جگہ کی پاکی، لباس کی پاکی کے متعلق بیان ہو چکا۔ دو شرائط باقی تھی، ایک ہے کعبے کی طرف رخ ہونا اور آخری شرط ہے نیت کرنا۔ تو نماز کے لیے قبلہ کی طرف رخ ہونا یہ بھی نماز کی شرط میں سے، شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور نیت کرنا بھی شرط ہے۔ نماز کا وقت ہونا، میرے خیال میں یہ بھی بیان نہیں ہوا، نماز کا وقت کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہو۔ نماز کے اوقات چونکہ اس وقت اس طرح کا ٹائم ٹیبل اور یہ کلاک وغیرہ نہیں تھے، ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو وقت بتایا گیا کہ صبح کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ صبح صادق جس وقت مشرق مغرب کی طرف ایک لکیر آسمان پر نمودار ہوتی ہے اس کو صبح کاظم کہتے ہیں، اور جب وہ لکیر روشنی جو ہے آسمان کے کناروں پر اتر جاتی ہے تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک فجر کا وقت ہے، اور پھر اس کے بعد بیچ میں وقفہ ہے، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اشراق، چاشت وغیرہ۔ ظہر کا ٹائم زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ سورج بالکل سر پر ہو اور بندے کے ساتھ بالکل چھوٹا سا سایہ ہوتا ہے، اور وہاں سے زوال کا وقت وہی ہوتا ہے، اس وقت سجدہ کرنا، سورج کے طلوع ہوتے ہوئے، سورج کے غروب ہوتے ہوئے، اور سورج جب سر پر ہو نصف النہار تو اس وقت بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید تلاوت کر سکتے ہیں، ہر وقت ذکر اذکار میں رہنا چاہیے، لیکن سجدہ کرنا حرام ہے۔
تو جب سجدہ کرنا اس وقت منع ہے، مشابہت ہے ان لوگوں سے جو سورج پرست تھے، تو منع کیا گیا کہ اس وقت سجدہ نہ کرو، تو لہذا یہ 3 اوقات اس میں سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور کچھ 2 وقت ہیں جس کے اندر نوافل پڑھنا مکروہ ہے، جیسے صبح کا وقت جب شروع ہو جائے سورج طلوع ہوتے تک صبح کی سنت مؤکدہ کے سوا نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ عصر کا ٹائم شروع ہو جائے اور عصر سورج غروب ہونے تک تو اس وقت بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اس وقت فرائض جو ہے وقتی فرض تو وہ فرض ہے ہی صحیح، لیکن وہ فرض جو قضا ہے ان اوقات کے اندر بھی قضا نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو فجر کا وقت تھا اور ظہر کا وقت جب زوال کا ٹائم ختم ہو، اس کے بعد جو ہے ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے۔ مثلا آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوں تو بندے کا 5 فٹ قد ہے، 6 فٹ قد ہے، تو جب وہ 12 فٹ سایہ بڑھ جائے تو اس وقت تک عصر کا ٹائم رہتا ہے۔ اور فقہاء کرام میں سے 4 مذاہب میں سے اس میں ہم حنابل اور شوافی ان کے نزدیک ہر چیز کا سایہ جو ہے جب 1 گنا ہو جائے تو اس وقت تک رہتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک اس کا ٹائم زیادہ ہے۔ اور پھر ان 2 مسالک میں جب عصر کا ٹائم ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ایک حد فاصل ہے، ایک وقفہ ہے، اور پھر اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک کوئی حد فاصل نہیں ہے، جو ہی ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ٹائم رہتا ہے مغرب یعنی سورج غروب ہونے تک۔ تو سورج جب غروب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور اس میں احناف کے نزدیک جو ہے مغرب کا ٹائم بھی زیادہ ہے، شوافی اور حنابل کے مطابق جو ہے مغرب کا ٹائم کم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شفق جب ختم ہو جائے تو مغرب کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ دونوں کے مطابق جو ہے دونوں کے نزدیک جو ہے شفق کا ختم ہونا ہے، لیکن شفق کے اندر اختلاف ہے۔ شفق جو ہے وہ شوافی اور حنابل کہتے ہیں کہ جب جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان کے کناروں پر ایک سرخی ہوتی ہے، وہ سرخی جب ختم ہو جائے تو اب مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ جب اس سرخی کے بعد جو ہے سفیدی ختم ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، اس وقت تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ تو تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ٹائم جو ہے احناف کے نزدیک مغرب کا ٹائم ہے، اور جو ہی مغرب کا ٹائم ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہے عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور عشاء کا ٹائم جو ہے صبح صادق تک ہے، مگر سستی کے حوالے سے نماز کو مؤخر کرتا رہنا یا بیچ میں سو جانا یہ مکروہ ہے، لیکن صبح صادق سے پہلے پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تو نماز کا وقت ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور جہت کعبے کی طرف ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ مسجدیں تو بنی ہی اس جہت پر ہوتی ہیں، قطب نما رکھ کر ایک مکمل وثوق کے ساتھ مسجد کو بنایا جاتا ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عین کعبہ کی طرف منہ کرنا صرف مکہ والوں کے لیے ہے۔ جو مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ عین کعبے کی طرف اپنا چہرہ کریں، اور جو باہر رہتے ہیں ان کے لیے جہت قبلہ ہی کافی ہے، ان کے لیے سمت قبلہ ہی کافی ہے۔ مثلا کوئی کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو سینہ کعبہ سے اس کا بالکل سینہ ہی پھرا ہوا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر باہر کہیں رہتا ہے تو ایک جہت ہے جہت اس طرف کر لی تو اس طرف جہت کرنا، اس سمت کو منہ کر لینا یہ کافی ہے، کیونکہ عین کعبہ کی طرف باہر رہ کر مشکل ہے، ممکن نہیں کہ اس طرف بالکل تصدیق کے ساتھ وثوق کے ساتھ جو ہے بندہ یہ کہے کہ میرا چہرہ بالکل قبلہ کی طرف ہے۔ تو اس وجہ سے جو کعبے کے اندر ہے ان کا عین قبلہ کی طرف کعبہ کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے، اور جو باہر رہتے ہیں ان کی سمت کافی ہے ان کے لیے۔ لیکن یہاں پر مساجد ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پر مساجد نہیں ہوتی، بندہ کسی صحرا کے اندر ہے
بندہ کسی باہر سمندر کے سفر کے اندر ہے تو پھر وہاں پر کیا کرے؟ تو وہاں پر علماء کرام نے فرمایا، فقہا کرام نے، کہ وہاں پر تحری کی جائے، تحری، سوچ بچار کی جائے، سوچ بچار۔ اور وہ جو دانش مند لوگ ہیں جو جس بات کو جانتے ہیں، وہ دن کے وقت سورج کے حوالے سے، سورج سر پر ہوتا ہے تو اس کے چلاؤ کے چلنے کے حوالے سے ایک اندازہ لگا لیتے ہیں، اور رات کے وقت ستاروں سے مدد لیتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر وہ جہت کو معلوم کرتے ہیں۔ تو جس وقت جو ہے بندہ بالکل ایک میدان کے اندر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک گمان کرے اور تحری کرے، اور تحری غالب گمان جس طرف ہو اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرے۔ اور اگر نماز پڑھ لی تو اسی تحری گمان، مکمل تحری کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ کعبہ تو ادھر تھا، تو اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ اگر عین نماز پڑھتے ہوئے وہ 2 رکعتیں 4 رکعت کی نماز ہے، جو 2 رکعت کی نماز ہے، آدھی نماز پڑھ چکا ہے، تو کسی نے کہا کہ محترم قبلہ تو اس طرف ہے، تو جس طرف اس نے اشارہ کیا اس طرف مڑ گیا، تو پہلی نماز بھی باقی ہے، بعد والی بھی ہو گئی۔ پہلی جو دوسری طرف منہ کر کے ادا کی تھی وہ بھی باقی ہے، وہ بھی ہو گئی، اور بعد کی نماز ہے وہ بھی ہو گئی۔ تو جہت کعبے کی طرف چہرہ کرنا یہ نماز کی شرط میں سے، اور آخری شرط جو ہے وہ نیت کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہم جو نیت کریں گے اسی حوالے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ ہم اگر مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تو وہ نماز بھی ہماری قبول ہے۔ اور اگر ہم مسجد میں آئے ہیں لوگوں کو نیک ثابت کرنے کے لیے، لوگ کہیں واہ واہ کتنا نیک آدمی ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، لوگوں کی واہ واہ شاباش، لوگوں کی بلے بلے چاہتے ہیں، تو پھر اس سے واہ واہ کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہماری نیت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ تو لہذا نیت جو ہے وہ ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے۔ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہوتا ہے، نیتوں پر۔ تو نیت جو ہے نماز کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نماز کی نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، کہ جو عبادت میں کرنے جا رہا ہوں تو یہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی خاطر یہ عبادت کر رہا ہوں، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور اگر استاد کے ڈر سے، والدین کے ڈر سے، کسی کو نیک ثابت کرنے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے جو ہے نا وہ نماز پڑھے گا تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ نیت نماز کے لیے شرط ہے کہ نیت اصل ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر۔ تو یہ مختصر میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے شرائط پر، لیکن کیونکہ ہم نے اس کو اگلے جمعے پر ختم کرنا ہے مسائل کو، تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد نماز کے فرائض شروع ہوتے ہیں۔ فرائض تو فرائض میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، اللہ اکبر کہنا، وہ تکبیر جو حرام کرنے والی ہے، جو حلال چیزوں کو حرام کرنے والی ہے۔ نماز کے باہر جو ہے بولنا، کسی سے گفتگو کرنا جائز تھا، حلال تھا، اور یہ تکبیر جب کہہ دی تو اس کے بعد وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنا حرام ہو گیا۔ نماز کے بعد کھانا پینا جائز تھا، اور یہ تکبیر جب کہہ دی تو پھر وہ کھانا پینا بھی، تو تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی جو چیزیں پہلے جائز تھیں، یہ تکبیر ہاتھ اٹھا دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان چیزوں سے لا تعلقی کر دی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ نماز کے اندر فرض ہے، فرض۔ اور اس کے بعد قیام ہے، قیام، کھڑے ہونا فرض ہے، اور قرات کرنا فرض ہے، مطلقاً قرات کرنا فرض ہے۔ اور اس کا وہ بتائے کتنا فرض ہے فقہاء کرام نے۔ اور اس کے بعد رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا فرض ہے، قعدہ اخیرہ، 2 رکعت والی نماز ہے تو ایک ہی قعدہ ہے، اور 4 رکعت والی ہے تو پہلا قعدہ چھوڑ کر دوسرا قعدہ، دوسری دفعہ تشہد میں بیٹھنا، یہ بھی فرض ہے۔ اور نماز
اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا، اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ نماز کے فرض ہے۔ تو نماز کے فرض شروع کرنے سے پہلے چونکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ اس وقت کہی جاتی ہے جب صفیں درست ہو جاتی ہیں، تو صفوں کے حوالے سے جو ہے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نماز کے لیے صفوں کا درست ہونا ضروری ہے، اس میں نماز کا حسن بھی ہے اور اس میں اقامت الصلاۃ بھی ہے۔ نماز کا قائم، یہ نماز کے قائم کرنے کا ایک حصہ ہے، نماز صفوں کو درست کرنا۔ اور صفوں کو درست کرنے میں ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو علماء بریلوی میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ علماء بریلوی کا کوئی گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ احناف کا عقیدہ ہے، حنفیوں کا عقیدہ ہے۔ احناف کی کتاب ہے کنز الدقائق جو تمام مدارس میں پڑھی جاتی ہے، اس کے صفحہ نمبر 33 پر یہ عبارت ہے کہ القیام الامام والقوم، کھڑے ہو جائیں امام اور قوم، امام اور نمازی، حین قیل حی علی الصلاۃ، جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو امام اور نمازی جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ شروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ، امام اپنی نیت شروع کر دے جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں، اور جس وقت جو ہے قد قامت الصلاۃ کہا جائے تو اس وقت امام اپنی نیت شروع کر دے۔ نیت زبان سے کہنا مستحب ہے، ویسے نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے ان الفاظ کو کہنا مستحب ہے، دل کا پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں، لیکن مستحب کو بھی اپنانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے احناف کے نزدیک جو ہے حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، اور انہوں نے کہاں سے لیا؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف جلد اول، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، بخاری شریف دو حدیثیں ایک ہی مقام کے اوپر ہے، ایک کتاب الاذان کے اندر، جب آپ پہلی جلد کو کھولیں گے تو کتاب الاذان کے اندر جو ہے یہ دو حدیثیں اکٹھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، لا تقوموا، کھڑے نہ ہوا کرو، حتی ترونی، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو۔ حضور علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آتے ہوں اور مصلی پر بیٹھ جاتے ہوں اور پھر اس وقت تکبیر کہی جا رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا بھی نہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ آ کر کھڑے ہو گئے ہوں مصلی پر اور تکبیر کہی جا رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جب آپ کا حجرہ مبارک بالکل مسجد کی تیسری صف کے برابر الٹے ہاتھ پر تھا، تو اس آپ نے حجرہ مبارک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لاتے تھے تو اپنے پردے کو اٹھاتے تھے، وہ لکڑی کا پردہ بنا ہوا پردہ، جب اس کی آواز آتی تھی تو مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اقامت کہنا شروع کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ کے الفاظ پر حضور علیہ السلام مصلی پر تشریف لے آتے تھے۔ تو لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث کو لے کر انہوں نے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو حدیث ہے، آپ تین سلسلے سے، تیسرے سلسلے سے آپ چونکہ تابعیوں کے آپ شاگرد ہیں، امام جعفر صادق ان کے آپ شاگرد ہیں، تو آپ امام بخاری کی جو حدیث ہوتی ہے وہ 5 یا 6 سلسلے کے بعد ملتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ جو حدیث لیتے ہیں تو وہ 3 سلسلے سے، 3 واسطوں سے لیتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، یہ ان کا مسلک بن گیا، اور پھر احناف کے نزدیک بتایا گیا کہ القیام و امام والقوم،
امام اور قوم اس وقت کھڑے ہوں حین قیل حی علی الصلاۃ، جب کہا جائے حی علی الصلاۃ۔ اور یہ چونکہ احناف کا مسلک ہے تو احناف کی ساری کتابوں میں ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور شرح وقایہ کے اندر بھی ہے، میں بتا رہا ہوں احناف کی ساری کتابوں میں ہے۔ اور عالمگیری کے اندر چونکہ کہا گیا، میں نے ایک دوست ہے میرے علماء دیوبند سے، میں نے کہا جب احناف کے نزدیک یہ چیز ہے تو آپ اس کو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ آپ لوگوں نے اس کو فرض بنا دیا ہے، اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو، احناف اس کے اندر ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو فرض قرار دے دیا ہے۔ آپ جو پہلے کھڑا ہو جاتا ہے تو تم آپ لوگ جو ہے نا ان کہتے ہو کہ نہیں یہ سنی ہی نہیں ہے، اہل سنت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کرام جو ہے یہ اس کو مستحب ہی سمجھتے ہیں اور مستحب ہی ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے۔ تو باقی رہا یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگوں نے اس کو فرض بنا دیا تو جب ایک مستحب کو فرض کا درجہ دے دیا تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ جو مستحب کو فرض کا درجہ دے دیا ہے تو لہذا پہلے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا دیکھو عالمگیری کے اندر یہ بھی تو لکھا ہے نا، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ سے پہلے اٹھو گے تو نماز مکروہ ہے، اس کے اندر تو کراہت بھی لکھی ہے، اگرچہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں تنزیہی ہے لیکن ہے تو صحیح۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو فرض کا درجہ نہیں دیتے، اور نہ ہی جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو محمد کے نام پر اٹھتے ہیں۔ ارے وہ قسمت ہو جائے کہ ہم محمد کے نام پر اٹھے، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو فقہی مسئلہ ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ اشہد ان محمد صلی اللہ پر نہیں اٹھتے ہیں، بلکہ حی علی الصلاۃ پر اٹھتے ہیں، حی علی الفلاح پر اٹھتے ہیں، جو کہ ہمارا حنفی مسلک ہے اس کے مطابق۔ تو لہٰذا یہ مستحب چونکہ ہے، مستحب کا ہی درجہ اس کو دینا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا جو رواج ہوتا ہے وہ پیچھے وہاں بیٹھ گئے، صفوں کو پہلے برابر ہونا چاہیے تاکہ آ کر جو بھی ساتھی آتے جائے وہ آ کر پہلے بیٹھتے جائیں۔ ہمارا روزانہ کا معمول، ہر جمعے کا معمول ہوتا ہے، باہر پیچھے کی صفیں باقی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھیوں کو کچھ جلدی ہوتی ہے باہر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پیچھے کی صفیں کچھ باقی جگہ رہ ہی جاتی ہے۔ وہ بتاتا ہوں کہ جو جگہ باقی رہ جائے تو اس کا وبال کیا ہے۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر اٹھنا جو ہے مستحب ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میں اور ہمارے گھر میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی، ہم پیچھے کھڑے ہوئے اور میری والدہ جو ہے وہ وضو کر کے آئیں اور وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوں۔ تو لہذا یہ دونوں بچے تھے اور معمول بھی یہی ہے کہ جب صفیں ہوں تو پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں اور آخر میں عورتوں کی صفیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی قول ہے کہ عورتوں کو صفوں کے اندر مؤخر کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں سے مؤخر کر دیا ہے۔ تو صف عورتوں جو ہے وہ آخری صفوں میں، بچے جو ہے وہ مردوں کے پیچھے۔ اور سب سے پہلی نماز بیان کرتے ہیں، امام عسقلانی نے اس کو بیان کیا، سب سے پہلی جماعت جو اس نے دیکھی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ضروری کام تھا، میں مکہ میں گیا، کام کیا تھا کہ گھر والوں کے لیے کچھ خوشبو لینی تھی اور کچھ گھر کا سامان لینا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا کام کرتے تھے، تو میں مکہ میں گیا۔ حرم کعبہ کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہیں بیٹھے تھے، میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کر خانہ کعبہ کی طرف جہت کی، چہرہ کیا، اور پھر اس کے بعد نیت باندھی اور اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو اتنے میں ایک بچہ آ گیا، چھوٹا بچہ آ گیا، نابالغ بچہ آ گیا، اس نے آ کر اس کے پیچھے نیت کی، اس کے پیچھے، اور اتنے میں ایک خاتون آ گئی، اس نے ان کے پیچھے آ کر نیت کی۔ جو بچہ تھا وہ بالکل پیچھے نہیں تھا، فرماتے وہ حضور علیہ السلام سے داہنی طرف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول بھی سیاستہ کی صحیح روایت کے اندر ہے
کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی. جب حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو میں پیچھے آ کر کھڑا ہوا. حضور علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اس کو میرے قریب کر دیا. قریب کیا یعنی کہ سیدھی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے کیا, بالکل برابر نہیں, تھوڑا سا پیچھے. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب جماعت کا ثواب پانا چاہتے ہیں اور صرف 2 آدمی ہیں تو پھر امام جو بنے اس کے آدھا پاؤں پیچھے دوسرا مقتدی جو ہے وہ کھڑا ہو. اور جس وقت اگر کوئی دوسرا آدمی آ جائے تو وہ آگے والے آدمی کو پیچھے کر لے, یا امام آگے چلا جائے تو پھر دونوں پیچھے ہو جائیں گے, امام آگے ہو جائے گا. تو یہ پہلی نماز تھی. حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس دہنی طرف ایک بچہ آ کر نماز ادا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے ایک خاتون نے آ کر نماز ادا کی. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نوجوان نے رکوع کیا, ان کے ساتھ انہوں نے بھی رکوع کیا. پھر انہوں نے سر اٹھایا تو انہوں نے بھی سر اٹھایا. پھر اس کے بعد وہ سجدے میں چلا گیا تو اس کے بعد وہ بھی سجدے چلا گیا. تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ نوجوان میرا بھتیجا ہے, یہ نوجوان میرا بھتیجا جن کا نام محمد ہے. اور اس کے ساتھ جو بچہ آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے یہ بھی میرا بھتیجا ہے, اس کا نام علی ہے. اور اس کے پیچھے جو خاتون نماز پڑھ رہی ہے یہ میرے بھتیجے محمد کی بیوی ہے, ان کا نام خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پہلی نماز تھی. فرمایا کہ ان کا خیال یہ ہے, کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو اس وقت فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں اس دین کا مجھے حکم دیا گیا ہے, یعنی مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ پہلی نماز تھی جس کو حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. تو وہاں بھی بتایا گیا کہ وہ حضرت علی جب چھوٹے تھے وہ حضور کے داہنی طرف تھے, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی, لیکن چونکہ خاتون تھی تو وہ پیچھے آ کر کھڑی ہوئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح صفیں ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ صفیں جب ہوں تو صفوں کے اندر دراز نہیں ہونا چاہیے, صفوں کے اندر رخنا نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب صفوں کو درست کرو تو بالکل اچھی طرح درست کر لیا کرو, اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ بکری یا بھیڑ کے بچے کی طرح بیچ میں جگہ گھیرتا ہے. اب دیکھیں کتنا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کافی خلا ہوتا ہے, کافی خلا. اور بعض ہمارے دوست وہ جو ہے نا وہ بالکل ایسے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو, ٹخنوں سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہو. حدیث پاک میں ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ احناف کا مسلک کیا ہے. احناف کا مسلک یہ ہے کہ احناف بلکہ چاروں مسالک میں احناف, حنابل, شوافع, ان چاروں مسالک کے اندر جو ہے یہ ہے کہ جیسے حدیث پاک میں آیا ہے, تو حدیث پاک میں یہ آیا, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں, مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اقیموا صفوفکم ثلاثا, 3 مرتبہ اپنی صفوں کو درست کرو, اپنی صفوں کو درست کرو, اپنی صفوں کو درست کرو. واللہ, قسم اٹھا کر کہا, اللہ کی قسم, لا یقیمون صفوفکم, اللہ کی قسم تم اپنی صفوں کو درست کرو. او لا یخالفن اللہ بین قلوبکم, اگر تم اپنی صفوں کو درست نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا, تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ہو جائے گا. اور پھر راوی کہتا ہے, راوی وہ نعمان بن بشیر راوی ہے نا, وہ کہتے ہیں رائے تو میں نے دیکھا, فرجل, پھر ہر شخص, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, آقا علیہ السلام نے فرما دیا, 3 دفعہ فرمایا کہ اپنی صفوں کو قائم رکھو, اپنی صفوں کو درست کرو. اللہ کی قسم اگر یا تو صفوں کو درست کرو یا صفوں کو درست نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا. جب یہ حضور نے فرمایا تو فرائیت رجلا, پھر میں نے ہر شخص کو دیکھا, کیا دیکھا کہ من کے بہو بے من کے بے صاحبہ, پھر اس کا کندھا جو ہے وہ دوسرے صاحب کے ساتھ ملا ہوا تھا,
کعبہ بکعبہ، اس کا جو ٹخنا ہے وہ دوسرے نمازی کے ساتھ ملا ہوا تھا، رکبتہ و رکبتہ، اس کا ٹخنا جو ہے وہ دوسرے نمازی کے ساتھ اس کا گھٹنا جو ہے ملا ہوا تھا۔ تو حدیث پاک میں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم کندھوں کو ملاؤ، تم اپنے یہ گھٹنوں کو ملاؤ، تم اپنے یہ ٹخنوں کو ملاؤ۔ ارے یہ بتانا جو ہے راوی کا ہے، راوی کا۔ تو میں نے کسی سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ تو راوی نے کہا ہے اور راوی صحابی ہے، اور آپ کا تو مسلک یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ عمل صحابہ حجت نیست، صحابی کا عمل حجت نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر تو یہ آپ یہ لے کر آ گئے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے، چاروں مسالک کے نزدیک اس حدیث پاک کے حوالے سے اس پر حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی 2 آدمی کھڑے ہو جائیں، 3 آدمی کھڑے ہو کر میرے سامنے یہاں پر وہ ایسی نماز پڑھ کر دکھا دے کہ ٹخنے بھی ملے ہوئے ہوں، گھٹنے بھی ملے ہوئے ہوں، کندھے بھی ملے ہوئے ہوں۔ بھئی جس وقت تم ٹخنوں کو ملاؤ گے تو اوپر گھٹنے نہیں مل سکیں گے، گھٹنے ملاؤ گے کندھے نہیں مل سکیں گے، حیات عجیب قسم کی ہو جائے گی، چھوٹے بڑے قد کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں مراد چاروں مسالک کے اندر یہ ہے کہ نماز کے اندر قریب قریب کھڑے ہوں، اتنا جگہ باقی نہ ہو کہ جس سے جو ہے ایک بکری کا بچہ سما سکے، اور اتنا جگہ، بلکہ انور شاہ کشمیری علماء دیوبند میں سے ہیں، ان کو میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اتنا جگہ نہ ہو کہ تیسرا بندہ سما سکے، یعنی اتنے قریب ہو، کیونکہ نوافل کے اندر جو ہے اب 20 رکعت کی تراویح ہے اور اس کے اندر یہ اس طرح سے نماز ادا کی جا رہی ہو کہ ٹخنے بھی ملے ہوئے ہوں، گھٹنے بھی ملے ہوئے ہوں، کندھے بھی ملے ہوئے ہوں، تو پھر اس میں مشقت کتنا ہوگی 20 رکعت نماز کے اندر۔ تو نماز اسلام کے اندر، دین کے اندر مشقت نہیں ہے، آسانی ہے۔ چاروں مسالک کی بات کر رہا ہوں، احناف کا تو مسلک ہے ہی جو ہے، لیکن چاروں مسلک کے اندر کسی کتاب کے اندر نہیں ہے کہ اس کو ملا ہوا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پھر یہ بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے بھی فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ایک فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، وتراسو، اور آپس کے اندر رس ہو جاؤ، مل جاؤ آپس کے اندر۔ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انی ارا من وراء ظہری، حضور نے فرمایا میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، کتاب الاذان میں فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو درست کیا کرو، اپنی صفوں کو برابر کر لیا کرو، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رس کا معنی جو ہوتا ہے، رس کا معنی تو یہی سیسا پلی ہوئی دیوار ہوتا ہے، سیسا پلی ہوئی دیوار۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا